السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ختم نبوت پچھلے پروگرام کے اوپر اس کی تعریف وغیرہ اور اس کے ضروری معاملات جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیے تھے۔ امید ہے اللہ پاک سے کہ آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ یہ نہیں کہتے کہ اب کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قرب قیامت میں انہوں نے زندہ آسمان سے نزول کرنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ کوئی آ نہیں سکتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفی ہو جائے گی، بلکہ یہ ہے عقیدہ کہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو پیدا ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، جن میں موجودہ دور کے اندر جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے مرزا غلام قادیانی، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ مرزا غلام قادیانی مر گیا، وہ اپنا فتنہ فساد پھیلا کے کامیابی اس کو ہوئی نہیں۔ سلسلہ بڑا جناب 1974 کے اندر مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمان اکابرین علماء کو اکٹھا کر کے اسمبلی میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اسمبلی کے سامنے قانون پیش کرتی ہیں کہ دیکھیے یہ عقائد و نظریات ہیں، ان کا آپ بتائیے کہ اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تو اسلام دور دور تک کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال قادیانی مرزئی لاہوری گروپ اور پشوری گروپ یعنی مرزا بشیر الدین محمود والا گروپ قادیانیت ہر اعتبار سے، چاہے اس کی کوئی بھی شاخ ہو، اس کو مجدد ماننے والا، ولی ماننے والا، امام ماننے والا، مسیح ماننے والا، محمد ماننے والا، جتنے بھی قادیانیوں کے گروہ ہیں سب کے سب بین کر دیے گئے۔ لیکن قادیانی مرزئی اپنی سازش سے باز نہ آئے۔ یہ سلسلہ 1974 سے اب جو شروع ہوا ہے وہ ہوا ہے مخفی طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جیسے ابلیس کو اللہ نے جب دتکارا تھا تو اس نے کہا تیرے بندوں کو اب میں چین سے بیٹھنے نہیں دوں، تو دتکار تو رہا ہے مجھے۔ تو انہوں نے اب یہ کام یہ شروع کیا کہ ہماری صفوں کے اندر سے ہی بندے کچھ اچکے، جن کے سروں کے اوپر پگیں بھی بندوائیں، داڑیاں رکھوائیں، کسی کو انہوں نے جناب پروفیسر بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا کے پیش کیا، اور کسی کو انجینئر بنا کے پیش کیا۔ یعنی جدید دور کے حوالے سے چونکہ پروفیسر ڈاکٹر تو نہ ہی اتنے بڑے نظر آتے ہیں، ہوئے 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 پتہ نہیں کیا بلا ہوگی یہ، تو وہ جب قرآن تو حدیث پیش کرے گا تو اب وہ پھر مرعوب ہو جاتا ہے انسان کہ یار واہ جی ڈاکٹر صاحب میں پروفیسر صاحب، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ لیکن انہوں نے عقائد اور نظریات مرزا قادیانی کے پیش کرنے شروع کیے۔ گفتگو میں نے تھوڑی سی لمبی کرنی ہے، سائیں جی سے معذرت کے ساتھ۔ 15 منٹ کا سائیں جی نے حکم فرمایا تھا، لیکن بابے تو شہنشاہ ہوتے ہیں نا، ہمیں اسی کام کے لیے بابا جی نے مامور کی ہے۔
یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اب سائیں جی قبلہ ابھی فرما رہے تھے تعارف کے اندر کہ مرزا جونیئر مرزا سینئر کا جو فتنہ ہے دور جدید کا دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. سچی بات ہے، بالکل سچی بات. لاکھوں باتوں میں سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. رات کی ہی بات ہے، ایک ویڈیو بلکہ ایک ڈیبیٹ میری ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. ڈیبیٹ کس موضوع پہ تھی؟ مرزا جونیئر. میں انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کو مرزا جونیئر کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ تمام قادیانی عقائد اور نظریات کو وہ پروموٹ کر رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو علم ہی نہیں. قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی کلاس لیتے ہیں حضرت صاحب، 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی قرآن کی کلاس. اچھا میں جب سنتا ہوں تو چونکہ ہم نے تو قادیانیوں کی کتابیں پڑھی ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، گیم کیا ہو رہی ہے. قرآن کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو کہ بشیر الدین محمود نے کی تفسیر کبیر کے اندر اور تفسیر صغیر کے اندر. اور میں نے لوگوں کو کہا، میں نے کہا یہ تفسیر مسلمانوں کی تو نہیں ہے، تفسیر تو ان کی ہے. کیسا فتنہ اپنے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی کو پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. بخاری شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 9 ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا جب علماء حق اٹھ جائیں گے نا تو اگلا مرحلہ ہونا کیا ہے؟ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا. عوام جو ہوگی نا وہ جاہلوں کو اپنا امام بنا لے گی، ان کو اپنا پیشوا، پیر، مرشد، استاد سب بنا لے گی. ہوگا کیا؟ فَسُئِلُوا، پس ان سے سوال کیے جائیں گے. مرزا جونیئر جیلمی کو دیکھ لیں، مخبر صادق کی خبر سچی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بیٹھا ہوتا ہے، سوال کر رہے ہوتے ہیں، علی بھائی یہ سوال آیا ہے ایک قرآن کی یہ آیت ہے، ذرا اس کی تفسیر تو بتائیے گا. یہ حدیث ہے علی بھائی ذرا بتائیے گا اس کا. نبی عالم نے تو پہلے فرما دیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی ہے فَسُئِلُوا، سوال کیے جائیں گے ان سے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فتویٰ دیں گے. سوال کا جواب بغیر علم کے. آگے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی کریں. رات کو جو مناظرہ ہوا اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. وہ تھی ایک ویڈیو تھی، اس کی ویڈیو کیا تھی؟ ساڈے بابا جی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب. حجاب والی چیزوں کو، پردے والی چیزوں کو منکشف کر دینے والی، کھول کے رکھ دینے والی کتاب ہے. اللہ کے اسرار اور رموز کو منکشف کرنے والی یہ کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے 900 سال پرانی لکھی ہوئی، 900 سال سے متلاشیان حق جو ہے نا اس سے راہ پکڑ رہے ہیں. آج تک کسی عالم فاضل نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا. تو اس 800-900 سال کے اندر کیا کوئی کم عالم فاضل گزرے ہیں یار؟ 900 سال کے بعد ایک جہلم کا کھوتا اٹھ کے یہ کہے گا لو جی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے یہ صحب و سکر، یہ تو بہت بڑا کفر ہے.
آپ مجھے بتائیے یہ وہ ہستی ہیں حضور داتا صاحب والی جن کو صرف جناب یہ کوئی سنی لوگ ہی نہیں مانتے، یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ 12ویں صدی کے اندر جو محمد بن عبد الوہاب صاحب تشریف لائے انہوں نے کسی بندے کو چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو صحابہ کے مزارات تک کو مسمار کر کے رکھ دیا، اتنا وہ ان چیزوں کو کفر اور شرک سمجھتے تھے یہ لوگ، تو ان کی نظر سے یہ عبارتیں نہیں گزری۔ اتنے غلی قسم کے لوگوں نے ان عبارتوں کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ ٹوٹ کے کون ہوتا ہے؟ کفر اور شرک کے فتوے لگانے والے لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے؟ قوم بیٹھی ہوتی ہے، علی بھائی کیا بات ہے آپ کی، علی بھائی کیا تم نے دین پیش کیا ہے؟ نبی عالم نے تو پہلے فرما دیا تھا، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی کریں گے۔ یہ تو وہ اللہ والے ہیں، ذرا سنیے گا، بخاری کے ایک دوسرے مقام کے اوپر کتاب الرقاق کے اندر حدیث نمبر 2502 میں اللہ فرماتا ہے، کتاب ہے حدیثوں کی، احادیث نبویہ کی، لیکن فرماتا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ محبوب فرماتے ہیں تمہارا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ایک ولی، کیا ولیین، ولیین اور یہ نکرہ ہے، اور نکرہ اپنی عمومیت کے اوپر دال ہوتا ہے، اس کی سب سے جو خفیف چیز ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، علمی بات ہے۔ ولیین کسی ایک ولی کی بھی، بہت کم درجے کا بھی جو ولی ہے نا، اس کی بھی اگر کسی نے تذلیل کی، تحقیر کی، اللہ کہتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اگے فرماتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں اس سے پیار کیوں نہ کروں، میں اس کے دشمنوں سے اعلان جنگ کیوں نہ کروں، وجہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ میں نے جو اس کے اوپر فرض کیا ہے نا، وہ ان فرضوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، صرف فرضوں سے ہی نہیں، فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّهُ۔ فرماتا ہے وہ صرف فرضوں کے اوپر ہی کفایت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو نفلی چیزوں کو بھی سر انجام دیتا ہے، نفل ادا کرتا رہتا ہے، نفلی باتیں کرتا رہتا ہے، اور میرا قرب اختیار کرتا رہتا ہے۔ اور جب میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تو فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو پھر میں اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، بڑی توجہ سے، اکھاں کھول کے رکھن دی لوڑ ہے۔ سوندے ہو پہ تسی؟ ستی قوم میں ساڈی تاں ہی تے اے رولے پے آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں۔ سونے کے لیے گھر کافی نہیں ہے کیا؟ گھر جا کے سوئیں، پھر جا کے ادھر کیا لینے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے میں جب اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، وہ مجھ سے کرتا ہے، میں اس سے کرتا ہوں، آیا ہے پیار محبت شروع ہو گیا جی۔ آگے ہوتا کیا ہے؟ وَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔
حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، حضرت تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر مدینے میں بیٹھ کے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اپنی جنگ میں وہ مصروف ہوتے ہیں، قتال کر رہے ہوتے ہیں، کافروں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. پیچھے پہاڑی ہوتی ہے، پہاڑی کے پیچھے سے دشمن ٹوٹ رہا ہوتا ہے. عمر فاروق کی نظر ذرا دیکھیے گا اور ساریہ کی سما کو دیکھیے گا ذرا. عمر فاروق ملاحظہ کر لیتے ہیں، او ہو یہ کیا ہونے لگا. اور کتنا یمن اور ادھر مکہ مدینہ، آپ خود اندازہ کریں کہ سینکڑوں میل کا مسافت ہے. یار چل سینکڑوں میل نہ بھی ہوتی ہے، ایک دیوار کے پیچھے کیوں نہ ہوتا تو عام انسان کی صلاحیت ہے نظر آ جائے. تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں ادھر سے، اور ساریہ پہاڑی کے پیچھے وے ہے. اللہ. اچھا پھر دیکھیں ان کی بصارت اور ان کی سما، انہوں نے سن بھی لیا. یہ ہے وہ پیار محبت. من آدالی ولی. اچھا وہ یہ تو صرف ایک صحابہ کی کرامتیں میں نے بیان کی ہیں، ایک وہ بھی ایک، اور ان کے غلاموں کے غلام ہی مان نہیں ہیں. میں نا چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات کہیں اور نہیں کر رہی. اصل بات آگے میں نے ابھی کرنی ہے. میں مدینے میں ہوتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں. سائیں جی آپ تو گواہ ہی ہیں، عرض کرتا ہوں سرکار میں نا تصوف تے روحانیت تو بزن ہو گیا، سمجھ نہیں ہوندی پی کچھ. شیطانی سرکار تے ڈبے پیر تے جیلی پیر تے لنگڑے پیر تے لولے پیر ہے، کی ڈرامے بازیاں شروع کیتیاں نے انہوں نے. میں سرکار دی بارگاہ چ عرض کی تھی، میں کہ کوئی اگر صاحب کشف تے کوئی اللہ دا بندہ تہاڈا ہے وے نا کوئی تے وہ سانوں ملاؤ، نہیں تو تصوف تو اسی بازن ہو جانے ہمیشہ واسطے، گمراہ ہو چلے ہاں سی. اچھا میں نے ادھروں ایئرپورٹ تو اتری رہی لاہور، تے اللہ پاک نے اپنا بندہ عطا کیتا. یار اسی تے وہ چیزاں ہاتھاں 'چ پھڑیاں نا، اسی کنج انکار کریے. ہوں یہ گلاں لوگوں سمجھ نہیں ہونیاں. پلمبر تو ٹوٹیاں کسنا تیرا کام میں جا کے کس جا کے جڑا تو ڈپلوما کیتا ہے تو انجینئر بن کے قرآن دی اس لوگوں سمجھانا پیا. پاگلا جیا تیری سمجھ ہے وے کچھ؟ تیری مت وج گئی ہے، تینوں سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. تو نہ ہی اللہ دی مننا پیا، نہ ہی اللہ دے نبی دی مننا پیا. تو تینوں اللہ دے اللہ دا رسول نہیں سمجھ ہوندا، تینوں کشف المجوب کتنے سمجھ ہونی ہے؟ پہلے تو تعریفیں سن لیں جی. علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ التعریفات کے اندر تعریف کرتے ہیں صحف کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہوا رجوع العارفی الی الاحساس بعد غیبتہ و زوال احساسہ. غیبت کے بعد کسی وارد کوا کے سبب احساس کا عود کرنا صحف کہلاتا ہے. تعریفات کے اندر ہی علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ سکر کی تعریف کرتے ہیں. السکر ہوا غیبۃ بوارد کوا. اچھا یہ وہ باتیں ہیں اسرار کی ہیں، یہ رموز ہیں. یہ تو صحبت شیخ سے یہ چیزیں سمجھ آنی ہیں. لوگوں نے عمرہ گال دیتیاں تو سمجھ انہوں نے پھر بھی نہ آئی تو تینوں سمجھ آ گئی. اسی لیے تو 800 سال تک کوئی بولا ہی نہیں ہے. علم کے اتنے بڑے بڑے شاہکار جنہوں نے ہزار کتاب لکھی جناب، 100 جلدوں کے اوپر قرآن کی تفسیریں لکھی، بخاری کی شروحات 100 جلدوں پر لکھنے والے عالم گزرے، ان کو کشف المحجوب بھی وہ خاموش رہے اس کے اوپر، وہ سارے جاہل ہی تھے. یہ اصل میں کیا ہے؟ مرزا سینئر غلام کا جانی بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتا ہے کسی کو قرآن حدیث سمجھ ہی نہیں آئی، مینوں سمجھ آئی ہے بس، بقایا سارے تھے ایویں سن.
شکر کی تعریف علامہ جرجانی فرماتے ہیں قلب پر کسی وارد قوا کا غلبہ ہو جانے سے غیبت طاری ہو جانا شکر کہلاتا ہے. اور جاہل اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جناب شکر عالم مدہوشی کو کہتے ہیں اور صاحب جو ہے عالم مدہوشی کو کہتے ہیں، عالم ہوش کو کہتے ہیں، یعنی پاگل پنی تے جاگدا ہویا. یہ تعریف کون کردا پیا؟ جاہل. پلمبر تے انجینئر تے پروفیسر تے ڈاکٹراں دی تعریف ہے. صاحب اسرار عالم عارف کی تعریف یہ نہیں ہے. صاحب و شکر تجھے پتہ ہی کھ نہیں ہے ہوتا کیا ہے. کشف المحجوب کی عبارت میں بعد میں سناؤں گا آپ کو، جس عبارت کے اوپر اس نے اعتراض کیا ہے. یہ مکتوبات امام ربانی ہیں. مکتوبات کے اندر یہ دوسرا مکتوب ہے. یہ مجدد الف ثانی 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اچھا ان کو بھی یہ مجدد پاک کو بھی تمام اسلاف مانتے ہیں. کوئی ایک مکتبہ فکر بھی اختلاف نہیں کرتا ان سے. ہاں وہ فرماتے ہیں مکتوب نمبر 2 ہے. یہ مکتوب حضور مجدد پاک اپنے شیخ کی کو لکھتے ہیں، اپنے شیخ کو لکھتے ہیں. اور جو واردات قلبی ہوتے ہیں وہ خط کے اندر لکھتے ہیں. مکتوب خط کو کہتے ہیں نا. یہ خط ہے نا. موٹی جی مثال ہے جی، سمجھو جی میں خط لکھا سائیں جی نو تو میں لکھا جی میرے نال اج کل انج ہو رہے ہیں. یہ مکتوب ہے. وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں لکھتے ہیں ترقیوں کے حصول اور عنایات خداوندی عز و جل سلطان ہو پر فخر کرنے کے بیان میں یہ میرا مکتوب ہے. یہ مکتوب بھی اپنے پیر بزرگوار قدس سرہ کو لکھا گیا. عرض کم ترین بندگان احمد بلند بارگاہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے ماہ رمضان مبارک کے متصل استخارہ کا حکم مولانا شاہ محمد نے پہنچایا. ماہ رمضان تک اتنی فرصت نہ مل سکی کہ اپنے آپ کو آستانہ بوسی کے شرف سے مشرف کر سکتا. لاچار اس مدت کے گزر جانے سے اپنے آپ کو تسلی دی. آپ کی بلند توجہات کی برکت سے مسلسل اور متواتر جو عنایات خداوندی اس ناچیز پر فائز اور وارد ہو رہی ہیں ان کے متعلق کیا عرض کروں. من آن خانم، آگے وہ فارسی میں اشعار ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے میں وہ خاک ہوں کہ موسم بہار کا بادل اپنے لطف و کرم سے مجھ پر برس رہا ہے. سبزے کی طرح میرے جسم پر اگر 100 زبانیں بھی اگ گئیں پھر بھی میں اس مہربانیوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگرچہ اس قسم کے حالات کا اظہار گستاخی کا وہم ڈالتا ہے اور اس سے فخر و مباحات کا احساس ہوتا ہے. آگے پھر ایک فارسی کا شعر ہے اس کا ترجمہ. لیکن جب شاہ مجھ سے اوپر اٹھائے تو لائق ہے کہ میں اپنا سر افلاک سے بھی اوپر لے جاؤں. ہوئے 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 یہ وہی ہے نا واما بے نعمتی ربی کا فحدث. جدوں نعمت تھانوں لبے تو پھر وہ رولا پاؤ لوگوں کو دسو نا کہ لبھی ہے مینوں نعمت. وہ آدھے مینوں ہوں روحانی چیزاں میرے تے منکشف ہو رہی ہیں تو میں کیوں نہ دساں. ہوئے ہوئے عالم یہ وہ یہ صحب آ گیا. عالم صحب و بقا کی ابتداء و اواخر ماہ ربیع الاواخر سے شروع ہے. ہوئے ہوئے کہتے ہیں یہ عالم صاحب کے جڑے اسرار تے رموز نے نا ماہ ربیع الاول تو میرے تو شروع ہو گئے نے. اور اس وقت تک بقا و خاص سے ہر لمحہ شرف کر رہے ہیں. حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ کی تجلی ذاتی کی ابتدا ہو چکی ہے. شیخ اکبر شیخ محی الدین فتوحات مکیہ والے ساڈے بڑے بابا جی ساڈے بابیاں دے بابے تو ان کی تجلی کہتے ہیں کہ وہ نا اب ہو رہی ہے. تجلی ذاتی کی ابتدا ہو چکی ہے. مجھے صاحب میں لاتے ہیں اور پھر سکر کی طرف لے جاتے ہیں اور اس عروج و نزول میں علوم غریبیہ اور معارف عجیبیہ فائز کر رہے ہیں اور ہر مرتبہ میں خاص احسان و شہود سے
جو اس مقام بقا کی مناسب ہے مشرف کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کی 6 تاریخ کو ایک ایسے بقا اور احسان سے مشرف فرمایا گیا ہے جس کے متعلق بندہ کیا عرض کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہایت استعداد اسی مقام تک تھی، اور وہ وصل جو اس مقام کی مناسب تھا اس سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ جذبہ کی جہت اب تمام ہو چکی ہے، اور سیر فی اللہ جو اس مقام جذبہ کے مناسب ہے اس کے آغاز کا وقوع ہو چکا ہے۔ جس قدر فنا اکمل ہوگی اس پر بقا بھی ویسی ہی مرتب ہوگی، اور جس قدر بقا اکمل ہوگی حالت صاحب بھی زیادہ ہوگی۔ یہ آپ کا قصہ طویل ہے، اس کو آپ نے خود مطالعہ کرنا ہے، لیکن سمجھنا آپ نے اپنی شیخ کی بارگاہ میں، ویسے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں۔ کشف المحجوب میں جس مقام کے اوپر اس نے اعتراض کیا ہے وہ میں 2 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے جی، داؤد علیہ السلام کی نظر خلاف دستور اور کی عورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اسی طرف پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی، کیونکہ آپ سکر کے عالم میں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام صاحب میں تھے۔ اس پر اس نے طوفان بدتمیزی بپا کی ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ داتا گنج بخش علی اجمیری صاحب کشف المحجوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بہت عالی باتیں ہیں، یہ بہت عالی باتیں ہیں، یہ خاصوں کو نہیں سمجھ آئی۔ ہاں جی، یہ وہ بارگاہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کا۔ ناقصوں کے لیے تو وہ پیر ہیں اور کاملوں کے لیے وہ رہنما ہیں، تو کاملوں کو بھی یہ چیزیں بسا اوقات نہیں سمجھ آئیں، اور تو کیا چیز ہے؟ آنکھیں کھول کے رکھیں۔ اور اصل میں رولا وہ اکیلا خود کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں ہیں اس کے موتا کے دین، آپ کے بچے اور بچیاں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو وہ عقائد اور نظریات آپ کے خراب کیے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیے، روزانہ ہمیں سینکڑوں میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ کبھی مائیں روتی ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی وہ اس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، شاہ جی کچھ طریقہ تو بتائیں۔ کبھی باپ رو رہا ہے، کبھی بھائی رو رہا ہے، کبھی بہن، یہ رولے گھر گھر کے پڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، قرب قیامت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی خبر ارشاد فرما دی کہ قرب قیامت میں ایسے فتنے نمودار ہوں گے جیسے بارش سے آسمان کے قطرے۔ اپنے آپ کو بچائیے، محفوظ رکھیے، اور اہل اللہ کے قریب رہیے، بس یہ بتاؤں گا۔ خود قرآن نہ ہی پڑھنا ہے تو نہ ہی سمجھ آنا ہے تواڈے، نہ ہی دی اس کو جو سمجھ نہیں ہے، یہ خود پڑھو تو خود سمجھو والا چکر کوئی نہیں۔ خود پڑھن والا ہوندا تے اللہ مخلوق نو کٹھا کردا ایک میدان تے آسماناں تو نازل ہوندی کتاب، اے لو پڑھو، خود پڑھو تو خود سمجھو، پھر اللہ کے بندے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلام الہی 23 سال کے اندر سمجھایا۔ اللہ کے بندے کے بغیر سمجھ آنا ککھ نہیں جے تانوں، تے بندے دے کول کو رہو، تے اللہ دے بندے دے، جہلیاں دے کول نہیں، ڈبے پیراں دے جہلیاں دے کول نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔